اس لیے گالیاں نکالنی ہیں، اگر کچھ بھی آپ کو بڑھاس نکالنی ہے ان دو پہ نکالو، ابن تیمیہ پہ اور غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری پہ۔ میں صرف ایک بندہ حقیر بطور ناقل آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بھائی ان کے منہ سے بیان کر رہا ہوں، اپنی جیب سے نہیں کر رہا۔ میرے سنی بھائیوں، مجھ پر برسنے سے پہلے اپنے علماء کی باتوں کو دیکھا کریں، اور آپ کے علماء کی زبانی ابھی میں نے سنوایا آپ کو کیا کہا کہ جو علی کو خلیفہ نہ مانے وہ گھریلو گدھے سے بدتر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں عید سعید، عید غدیر کی مناسبت سے تمام مومنین، تمام موالیان حیدر قرار دنیا کے جس کونے میں بھی ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب کی خدمت میں اس عید اللہ اکبر کی مناسبت سے تہنیت اور تبریک عرض کرتے ہیں، اور چلتے ہیں اسی موضوع کی مناسبت سے ایک ناسبی صاحب کے آپریشن کی طرف۔ چلیں جی سنیں۔ بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنی خلافت پر اس کو بطور دلیل پیش نہیں کیا، جائے کہ اپنی خلافت بلا فصل کی بات کرتے تو علی رضی اللہ تعالیٰ چوتھے خلیفہ ہیں اہل سنہ والجماعت کے نزدیک، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ کو چوتھا خلیفہ نہ مانے وہ ہمارے علی گھریلو گدھے سے بھی بدتر ہے۔ سوچ آئیں جی، پہلے تو اس کا جواب دے دینا کہ پھر دوسری چیز کا جواب دیتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو جو چوتھا خلیفہ نہ مانے گدھے سے بدتر ہے۔ کیا کہنے مولوی صاحب، آپ کا جملہ سونے کے حروف سے لکھا جانا چاہیے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں گدھے سے بدتر کون تھے۔ پہلے تو آپ نے جو بات کی وہ دیکھیں العقیدۃ الواسطیہ، بھائی ان کے منہ سے بیان کر رہا ہوں، اپنی جیب سے نہیں کر رہا۔ میرے سنی بھائیوں، مجھ پر برسنے سے پہلے اپنے علماء کی باتوں کو دیکھا کریں، اور آپ کے علماء کی زبانی ابھی میں نے سنوایا آپ کو کیا کہا کہ جو علی کو خلیفہ نہ مانے وہ گھریلو گدھے سے بدتر ہے۔ ٹھیک ہو گیا، سن لیا۔ ابن تیمیہ سے دکھا بھی دیتا ہوں، العقیدۃ الواسطیہ، شیخ الاسلام کیا فرمایا، وَمَن طَعَنَ فِي خِلَافَةِ أَحَدٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ۔ اور اس کے علاوہ احمد ابن حنبل کا قول خود انہوں نے ابن تیمیہ کی زبانی نقل کیا، منہاج سنت النبویہ، ابن تیمیہ کیا کہا، قد انکر خلافته من الصحابہ طلحہ و زبیر وغیرہما، صحابہ میں طلحہ، زبیر اور دیگر نے امام علیہ السلام کی خلافت کا انکار کیا، چونکہ اوپر ہے وَمَن لَمْ يُرَبَّ بِعَلِيٍّ فِي الخلافہ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِ، احمد کا قول نقل کیا ابن تیمیہ نے، اور پھر آگے خود بیان کیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا جی، خلافت کا انکار کیا تھا۔ تو پس حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر نہیں کی، بعد میں افسوس کیا کاش میں علی کی بیعت کر لیتا، بیعت نہیں کی۔ پھر آپ کے اور سعد بن ابی وقاص اور دیگر جو صحابہ جنہوں نے امیر المومنین کی بیعت نہیں کی، معاویہ، عمرو عاص، سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، گھریلو، سمجھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے اپنے عالم کی زبانی دکھایا بھی، سنوایا بھی۔ اس لیے گالیاں نکالنی ہیں، اگر کچھ بھی آپ کو بڑھاس نکالنی ہے ان دو پہ نکالو، ابن تیمیہ پہ اور غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری پہ۔ میں صرف ایک بندہ حقیر بطور ناقل آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چلتے ہیں، کہا کہ امام علیہ السلام نے کبھی اس سے استدلال نہیں کیا، آگے سنیں، پھر مزید بھی کچھ بیان کر رہے ہیں، اسی سے ملتا جلتا کچھ ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو کبھی بھی اپنی خلافت پر بطور دلیل پیش نہیں کیا، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ جو علماء اہل بیت ہیں ان میں سے کسی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بلا فصل کی بات نہیں کی، اور نہ ہی اس روایت کو دلیل بنایا۔ نمبر تین، یہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں موجود، اور ان کی کتابیں اس روایت سے بھری پڑی ہیں۔ اہل سنت میں کوئی ایک عالم بھی ایسے نہیں جو اس روایت کا یہ مطلب لے کہ اسے ولایت علی یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونا ثابت ہو۔ تو سب کہتے ہیں کہ یہاں مولا بنا بمانا ولی کیا ہے، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ دوست ہیں، جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں، اس معنی پر اہل سنہ والجماعت کا اتفاق بھی ہے۔ بلکہ بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ من آدا ہو، جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی، اور آدا کا لفظ جو ہے محبت کے مقابلے میں یا ولایت کے مقابلے میں ہے، مراد یہ ہے کہ ولایت کی ضد جو ہے وہ عداوت ہے، یہاں محبت اور عداوت کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ خلافت کی اور حاکمیت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو ان کا ایک کمزور موقف ہے۔ اگر وہ سارے مل جائیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ ثابت نہیں کر سکتے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اس بات کا اظہار کیا ہو کہ میں پہلا خلیفہ تھا اور مجھ سے میری پہلی خلافت کا حق چھین لیا گیا۔ بلکہ فضائل الصحابہ احمد بن حنبل میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لوگ آئے سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد ہم آپ کو خلیفہ مقرر کرتے ہیں، تو آپ نے انکار کر دیا تھا کہ مجھے خلیفہ بننے کا شوق نہیں ہے اور میں اس حوالے سے ضرورت محسوس نہیں کرتا، مجھے مسلمان ہی رہنے دیں اور مسلمانوں کا خدمتگار ہی رہنے دیں۔ تو تب لوگوں کے اصرار پر آپ گھر سے باہر نکلے، مسجد میں آپ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تھی۔ تو آپ نے اپنے دور خلافت میں کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا حق غصب ہو گیا، مجھ سے خلافت چھین لی گئی۔ یہ لوگ جو ہیں خواہ کی عیدیں منا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 18 ذوالحجہ کو وزیر قوم میں۔ چلیں جی، یہاں تک دوسرا مولوی صاحب کا استدلال۔ پہلی قسط آپ نے ملاحظہ کی تھی، دوسری قسط میں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں جناب مجھے خلافت ملنی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے جی مولوی صاحب، آپ کی بات
دیکھ لیتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جی پہلی بات ہے خود آپ کی بخاری مسلم کی، کہ بخاری مسلم کی روایت ہے، امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام علیہ السلام نے اسی بخاری کی روایت میں ہے جسے آپ پڑھتے بھی ہیں، کہا کہ استبدت علینا بالامر، اے ابو بکر تو ہمارے اوپر زبردستی نافذ ہوا ہے، اور میں اس کا رسول اللہ کی قرابت کی وجہ سے زیادہ سزاوار تھا۔ ہاں جی، امام علی خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، یہ میں آپ کو آپ کی کتابوں سے دکھاتا ہوں میرے بھائی، آپ کو بڑا شوق ہے۔ کہا کہ نہیں جی نہیں ہوا، یہ انصاب الاشراف سندیں بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام آئے جب رسول اللہ کی وفات ہوئی، وہ کہا وَأَنَا أَحَقُّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ، میں رسول اللہ کے اس خلافت کا لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ حقدار تھا۔ کب؟ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی۔ خود امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ میں زیادہ حقدار ہوں۔ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کی، پھر اس نے عمر کو بلا لیا، میں نے بھی بیعت کر لی، میں اس پہ راضی ہو گیا، جبکہ یہ جو بیعت کر لی اور راضی ہو گیا، یہ الفاظ اس وجہ سے صحیح نہیں ہیں چونکہ ان کی بخاری اور مسلم میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جب تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہ زندہ تھی حضرت علی نے بیعت نہیں کی۔ اور قرطبی، امام قرطبی المفہم میں کیا بیان کرتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ لوگ علی سے دور ہو گئے، علی کا احترام کرنا چھوڑ دیا تھا، تو علی نے بیعت کر لی۔ پھر کہا عثمان کی، پھر میں نے بھی بیعت کر لی۔ اچھا، یہ آپ نے انصاب الاشراف سے ملاحظہ کیا۔ اب چلتے ہیں ایک قدم آگے اور دیکھیں کہ کتاب السنہ، یہاں پر امام ابی عبد الرحمن عبداللہ بن امام اہل السنہ احمد بن حنبل شیبانی، یہاں پر دکتور محمد بن سعید بن سالم کی تحقیق مجلد اول، یہاں پہ اسی روایت کو نقل کرتے ہیں اور سند نیچے دیکھ لیں کہ رجالہ ثقات، اس کے رجال ثقہ ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اسی روایت کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے ابو بکر عمر کی بیعت کر لی۔ پھر کہتے ہیں وذاکر کلمہ، وہ جو کلمہ تھا کہ انی احق الناس، کہ میں لوگوں کی نسبت زیادہ حقدار تھا، یہ اہل سنت کی ظاہری بات ہے، خیانت تو ہے نا بھائی، اپنا مذہب آپ نے ایک بنایا تو اس حساب سے پھر آپ لوگ خیانتیں بھی تو کریں گے، یہ تو ایک لمبی داستان ہے اور ان کی خیانتوں کی ہم کہتے ہیں کہ 100 قسطیں بھی بنائے جائیں کم میں۔ وذاکر کلمہ، او بھائی کلمہ لکھتے نا، کیا تھا، کیوں نہیں لکھا؟ نیچے دیکھو روایت نقل کی، اس کے بھی راوی سیکھا ہے، فذاکر کلمہ، بالکل رسول اللہ کی وفات ہوئی، فبایا الناس ابا بکر فباعت ورضیت ثم توفی ابو بکر فذاکر کلمہ، وہاں پہ بھی مولا علی نے فرمایا، پھر عمر کی بیعت کر لی، پھر وہ شورا بنا دی اور یہ ہو گیا، پھر اب کیا ہو گیا کہ لوگ جو ہیں وہ میرے اور معاویہ کے درمیان شش و پنج کا شکار ہیں۔ تو بالکل اسی انصاب سے ہم نے دکھایا، یہاں سے دکھایا، لیکن ظاہری بات ہے فلانن کلمہ وغیرہ وغیرہ ان کے ہاں تو یہ رائج چیز ہے۔ اس کے بعد دیگر کئی روایتوں میں یہ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اگر مجھے مل جائے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ دیکھیں جی، طارق بن شہاب عن علی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبض روح ہوئی تو فرمایا وما احد احق بهذا الامر منی، مجھ سے زیادہ اس امر کا کوئی سزاوار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کی سند جو ہے وہ ہم نے کسی زمانے میں اس کی سند کے اوپر بھی یہاں پہ تحقیق کی تھی، اور یہ اس کے راوی سارے کیا ہیں، ثقہ ہیں، تو لہٰذا اس پہ مزید ہمیں تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی، اور اگر ہم کسی کتاب سے دکھا سکیں، یہ المعجم الکبیر، یہاں پہ دیکھیے گا۔ اب یہ روایت ہے کہ امام علیہ السلام خود رسول اللہ کی زندگی میں بھی کہتے تھے کہ میں سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ یہ ملاحظہ کریں، روایت کی سند بالکل صحیح ہے۔ اگر ان میں کہ اگر کوئی ناسبی کہتا ہے کہ نہیں اس کی سند پہ کوئی مشکل ہے تو وہ پیش کرے، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ یہ روایت ملاحظہ کریے، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، یہاں پر کہتے ہیں، روایت بڑی دلچسپ ہے، توجہ کیجیے گا۔ عن ابن عباس کہ ان علی کان یقول فی حیات رسول، کان یقول یعنی کہتے رہتے تھے، فی حیات رسول اللہ۔ توجہ کرنی ہے، بڑی زبردست ہے۔ کیا ربط دیا ہے مولا علی نے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں تو یہ کیا ہے، تم جو ہے وہ اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ پھر آگے کیا فرمایا کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے
کیا واللہ انی لاخوہ و ولیہ و ابن عمہ و وارثہ فمن احق بہ منی، کون مجھ سے زیادہ سزاوار ہے؟ میں ان کا بھائی ہوں، میں ان کا ولی ہوں، میں ان کا چچا زاد ہوں، میں ان کا وارث ہوں، مجھ سے زیادہ کون سزاوار ہے؟ مجھ سے زیادہ کون اور حق رکھتا ہے؟ یہ رسول اللہ کی زندگی میں بیان کیا کرتے تھے۔ اور کیا فرمایا؟ آیت کو یہاں پہ کیسے رب دیا کہ یہ اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں گے، الٹے پاؤں کیا کیسے پھر جائیں گے؟ مرتد ہو جائیں گے۔ پھر حدیث حوض آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا فرمایا کہ رسول اللہ جب حوض کوثر پر ہوں گے دیکھیں گے یہ میرے اصحاب ہیں، کہا کہ یہ تمہارے بعد مرتد ہو گئے۔ کیسے مرتد ہو گئے؟ حق کو اس کی جگہ سے ہٹایا، مولا علی علیہ السلام کی خلافت کا انکار کیا، رسول اللہ کے فرمان کا انکار کیا، مرتد ہو گئے جناب۔ اور خود مولا علی کا اس آیت کو اس کے ساتھ رکھنا کہ فمن احق بہ منی، کون مجھ سے زیادہ سزاوار ہے، یہ اس چیز کو واضح کرتا ہے۔ اور رواہ الطبرانی رجالہ رجال الصحیح، اس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اور اس روایت کا تفصیلی جو اس کے راویان ہیں ایک ایک کا ہم تفصیل سے جواب دے چکے ہیں وہ علی معاویہ کے جواب میں۔ اگر ان میں سے اہل حدیث میں سے کسی کو چنونے کاٹے تو پھر انشاءاللہ دوبارہ اس کا جواب دیں گے، اس کی سند کاملاً صحیح ہے۔ اچھا، تو یہ ایک روایت ہوگی۔ اس کے بعد کہا کہ امام علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے دور خلافت میں اس سے استدلال نہیں کیا۔ میں آپ سے ایک روایت رکھتا ہوں، توجہ کیجیے گا، یہ بڑی دلچسپ ہے، اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ دسیوں صحابہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ مسند احمد ابن حنبل، یہاں پر کیا ہے؟ ابو طفیل سے ہے، اسنادہ صحیح، کہ امیر المومنین رہبہ کے مقام پر جمع کیا اور کہا کہ میں تم میں سے ہر ایک کو قسم دیتا ہوں کہ رسول اللہ سے تم میں سے کس نے سن رکھا تھا؟ دیکھیں اہتمام، لوگوں کو جمع کرنا، پھر قسم دینا۔ میں انشاءاللہ اس کی دلالت کے اوپر آگے بات کروں گا کہ امام علیہ السلام کا اس روایت سے استدلال کرنا، لوگوں کو کہنا کہ تم میں سے کس نے علی سے رسول اللہ سے سن رکھا ہے کہ رسول نے فرمایا ہو من کنت مولا فعلی مولا، 30 افراد کھڑے ہو، فقام 30 من الناس۔ ابو نعیم کہتے ہیں نہیں، بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ نے آپ کے لیے فرمایا کہ اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم والی آخر۔ تو لہٰذا یہ 30 افراد کا، اور بعض میں 12 ہیں، بعض میں 14 ہیں، یہ بیان کرنا خود اس چیز کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے بعد رہبہ پر استدلال کیوں کیا؟ ٹھیک ہے جی، اس وجہ سے یہ دیکھیے گا المصنف لابن ابی شیبہ، یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ روایت کی سند کو حسن قرار دیا ہے اور کہا کہ بلغ علی ان اناسا یقولون فی، مولا علیہ السلام کے متعلق یہاں پر کیا ہے؟ سب سے مبہم بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ مسئلہ کیا تھا، مولا علی کو کیا ضرورت پیش آئی لوگوں کو جمع کرنے کی، اور منبر پر گئے اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں، پھر رسول سے وہی حدیث۔ لیکن زیادہ وضاحت کے ساتھ انسان العیون فی سیرت الامین المأمون، سیرت حلبیہ کے نام سے، یہاں پر اس کی جلد نمبر 3 دارالکتب العلمیہ کی یہ چاپ ہے، 386 صفحہ نمبر پر کہتے ہیں، بڑی دلچسپ بحث کرتے ہوئے حلبی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وَعَلَى التسلیم، ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ ان المراد انہ اولی بالامامہ، امامت کے زیادہ سزاوار تھے۔ کہ امام علیہ السلام کا رہبہ کے مقام پر استدلال کرنا اپنی امامت کے لیے تھا۔ یہ کہتے ہیں اس حدیث سے اپنی امامت پہ استدلال نہیں کیا۔ دو حصے ہیں، بات کو دقت سے توجہ کیجیے گا، دو حصے ہیں کہ اپنی خلافت کے زمانے میں استدلال کرنا اسی حدیث سے، کس چیز پر؟ اپنی خلافت اور امامت پر۔ دوسرا کہ ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں، ہم اس پہ بات پہ آئیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے مان لیا آپ کی بات، من باب تنزل آ جاتے ہیں کہ اس سے مراد امامت ہے۔ وہ کہتے ہیں فالمراد فی المعال لا فی الحال قطع، وہ کہتے ہیں آئندہ کے لیے، نہ کہ ابھی کے لیے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس طرح، پہلے تو خیر بیتو کا اعتراض کیا، پھر رسول کے ہوتے ہوئے امام کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ وجاز ان یکون، ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب بیعت منعقد ہو جائے اور امام علیہ السلام خلیفہ بن جائیں تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ روایت دلالت کرتی ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ یدل علی ذلک انہ کرم اللہ وجہہ لم یحتج بذلک الا بعد ان آلت الیہ الخلافہ، کس کے لیے؟ رد کرتے ہوئے ان لوگوں نے جنہوں نے خلافت کے معاملے میں آپ سے نزاع کیا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اپنی، یہ واحد شخص ہے کہ جس نے رہبہ کے مقام پر مولا علی کے استدلال کرنے کو واضح الفاظ میں بیان کیا۔ باقی سب نے مبہم، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ سب سے قدیمی ہے اس معاملے کو بیان کرنے والا، لیکن کہا کہ یقولون فی، جو علی کے متعلق جو ہے وہ بات کر رہے تھے۔ علی کے متعلق کیا بات کر رہے تھے؟ اور لوگوں کو قسم دے کے کہنا اور اسی حدیث سے صرف استدلال کرنا۔ علی کے کتنے فضائل تھے، مولا علی نے کسی اور روایت سے استدلال نہیں کیا، فقط من کنت مولا سے کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر خود حلبی صاحب کا اس میں کہنا سیرت حلبی میں کہ یہ کیا بیان کرتا ہے؟ انہوں نے اپنی خلافت پہ استدلال کیا۔ اچھا جی، یہ ایک نقطہ تھا اس میں۔
پھر ایک اور کرینہ کہ جو اس کو بہت دلچسپ انداز سے بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے جب کسی نے انکار کیا تو امام علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی اور اس کی بینائی چلی گئی جب اس نے انکار کیا۔ الزہد کس کی؟ امام احمد بن حنبل کی۔ یہاں پر دیکھیں روایت نمبر 703 بالکل اسی روایت کو بیان کرتے ہیں جس کا میں نے ابھی خلاصہ آپ کی خدمت بیان کیا کہ اس نے جب تک تکذیب کی تو اس کی بینائی چلی جاتی ہے۔ اب اس کی حیات الصحابہ کاندلوی صاحب ہے، یہاں پر اسی روایت کو نقل کرتے ہیں اور اوپر کہتے ہیں کہ ایک شخص کی بینائی کا چلے جانا بدعا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ اور اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں عمار الحضرمی ہے، وہ کہتے ہیں میں اس کو نہیں جانتا، باقی اس کے رجال ثقہ ہیں۔ اور ہم دیکھیں عمار الحضرمی جو حضرمی ہے وہ کیا ہے؟ مقبول یعنی اس کی روایتیں بہت کم ہیں نا، اس وجہ سے یہ اس درجے کا یعنی روایت جو ہے وہ حسن ہے، حد اقل حسن ہے۔ اچھا، عمار الحضرمی اور سوائق المحرقہ والے نے کیا کیا؟ اس روایت سے تو باقاعدہ امام علیہ السلام کی کرامات کے اوپر استدلال کیا ہے کہ جب اس شخص نے انکار کیا تو اس کا کیا ہوا؟ اس کی بینائی چلی گئی۔ پھر مجمع الزوائد میں بھی اسی روایت کو نقل کیا اور جواہر العقدین میں جناب سمودی صاحب نے اور الا ماشاء اللہ اس کے اوپر مدارک موجود ہیں۔ ایک یہ چیز۔ اب دیکھیں دوسری اس حوالے سے کیا ہے کہ اگر یہ دوستی ہوتا تو کبھی بھی حضرت ابو طفیل عامر ابن واصلہ جو ہیں وہ شک نہ کرتے۔ یہ ملاحظہ فرمائے مسند امام احمد بن حنبل شعبہ اسنادہ صحیح کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب مولا علیہ السلام نے جمع کیا اور لوگوں کو کہا کہ کس نے رسول اللہ سے سنا تو یہاں پہ سنیں، فخرجت، ابو طفیل عامر ابن واصلہ کہتے ہیں فخرجت وکأن فی نفسی شیئا، کہ میں نکلا گویا میرے نفس میں کچھ چیز یعنی مجھے کچھ کھٹکا تھا۔ اگر دوستی مراد ہے، دوستی صحابہ کے درمیان ایک امر عادی ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر مولا کا مطلب دوست تھا تو اس میں کسی قسم کی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، ایک عادی چیز ہے۔ لیکن کہا فلکی تو زید بن ارقم، میں زید بن ارقم سے ملا، میں نے کہا میں نے علی سے سنا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، کہا فما تو انکار، پھر کس وجہ سے انکار کر رہے ہو؟ کہ میں رسول اللہ سے یہ بات سن رکھی ہے، اسنادہ صحیح۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ کا اس مولا علی کی روش استدلال وہ بہتر سمجھتے ہیں، اس کے اوپر ایک شک و تردید کا شکار ہونا اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی محبت اور دوستی کا معاملہ نہیں تھا، اس سے بڑھ کر ایک معاملہ تھا۔ ایک اس کے اندر یہ نقطہ اہم ہے۔ دوسرا، جنہوں نے انکار کیا ان کی بینائی کا چلے جانا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور یعنی امام علیہ السلام کا قسم دے کر پوچھنا، تاکید کے ساتھ پوچھنا بھی اس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وہاں پر خلافت، اور خود میں نے سیرت حلبی سے دکھایا کہ خلافت کے لیے وہاں پر کلام کیا جا رہا تھا۔ پھر کہا کہ ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں کیوں نہیں؟ عرض خدمت یہ ہے کہ میں دکھا چکا ہوں خود رسول اللہ کے زمانے میں مولا علی علیہ السلام بیان کیا کرتے تھے، اب رسول اللہ کی وفات کے بعد کہا کہ میں اس کا زیادہ حقدار اور زیادہ سزاوار ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے ہاں قاعدہ مشاجرات صحابہ، اگر اس طرح کی روایت کو آپ کے لوگ واضح طور پر نقل کر دیں تو آپ لوگوں کا مذہب تو ملیا میٹ ہو جانا چاہتا ہے، چھپایا ہے۔ احمد ابن حنبل نے کیا کیا بھائی؟ اگر اس سے مراد اگر مجھے مل جائے کہ احمد ابن حنبل کا خود فرار اختیار کرنا، جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ من کنت مولا فعلی مولا سے کیا مراد ہے؟ من کنت مولا فعلی مولا سے کیا مراد ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کیوں پوچھتے ہو؟ یہ ملاحظہ فرمائیں، السنہ الجلد الثانی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے اس قول کے متعلق پوچھا من کنت مولا فعلی مولا سے کیا مراد ہے؟ ما وجہ قال لا تکلم فی ھذا دع الحدیث کما جاء، اس کے بارے میں کلام نہ کرو جیسے ہی اس کو بیان کرو۔ سر دوستی مراد ہے نا، پھر کس چیز کی شش و پنج ہے؟ پھر تو یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی شش و پنج کا شکار ہے۔ اس وجہ سے چونکہ اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام کی امامت ہے، تبھی تو اس روایت سے فرار کر رہے ہیں آپ کے علماء۔ فرار کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ جانتے ہیں کہ یہ حدیث واضح امیر المومنین کی امامت پہ دلالت کرتی ہے۔ باقی کہا کہ جی ہمارے کسی عالم نے یہ نہیں کہا، اور کہا کہ ائمہ اہل بیت کے کسی عالم نے، بھئی ائمہ اہل بیت، خود اہل بیت کا اجماع آپ لوگوں کے نزدیک حجت نہیں ہے؟ اگر سارے ائمہ اہل بیت جو ہیں وہ آ کر کیا کہہ دیں کہ جناب یہ اس سے یہ مراد ہے، تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں وہاں پر؟ آپ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں بدر الدین زرخشی صاحب کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اجماع اہل البیت لیس بحجہ خلافا للشیعہ، ہمارے نزدیک اجماع اہل بیت حجت نہیں ہے شیعوں کے برخلاف، جبکہ شیعہ اس کو حجت مانتے ہیں۔ تو آپ لوگ کس منہ سے کہتے ہیں کہ اگر اہل بیت میں سے کسی نے یہ نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں کہا؟ باقی شیعہ روایتوں میں امام علیہ السلام نے خود صحیح روایت میں موجود ہے، وہ
ہمارے تشیع کے لیے واضح ہے، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث غدیر سے استدلال کیا، امیر المؤمنین نے استدلال کیا، الکافی کی صحیح سند روایت موجود ہے، اور کئی متعدد تقریباً خود غدیر سے مولا علیہ السلام کا عید غدیر کرنا اور امیر المومنین کا استدلال کرنا، تقریباً 19 کے قریب روایات اس وقت میرے یہاں سامنے موجود ہیں، لیکن ٹائم چونکہ ختم ہو گیا اس لیے ہم یہیں پر اس کو اختتام کریں گے۔ مزید انہوں نے ایک اور آگے کلام کیا، وہ ذرا سن لیں تاکہ اس کا بھی جواب دے دیں، پھر ہم اپنی آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ سنیں جی۔ تھے اس پر کیا دلیل ہے؟ جو روایت پیش کی جاتی ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب من ساما یوم السمان عشر من ذی الحجہ کتب له صیام 60 شهرا وهو یوم غدیر خم لما اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بید علی بن ابی طالب قال، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ فرمایا لست ولی المؤمنین، کہ کیا میں مومنوں کا ولی نہیں ہوں؟ صحابہ کہنے لگے بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ مومنوں کے ولی ہیں۔ فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی بن مولا، جس کا میں ولی ہوں اس کے علی ولی ہیں۔ وقال عمر بن الخطاب بخن بخن لك يا ابن ابي طالب اصبحت مولايا ومولا كل مسلم۔ تو عمر بن الخطاب بول پڑے کہ مبارک ہو علی بن ابی طالب، آپ میرے مولا اور ہر مسلمان کے مولا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو یہ جو روایت ہے یہ تاریخ بغداد میں جلد 8 صفحہ 290 میں اور علم علی شجری کے اندر جلد 1 صفحہ 42 اور 148 پہ آتی ہے، اور اس کی سند ضعیف منکر ہے۔ اس کی جو نکارت ہے ایسے ہے کہ بخاری مسلم میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ تو عرفات میں نازل ہوئی تھی اور 9 ذو الحجہ کو نازل ہوئی تھی، اور اس دن جمعہ تھا، تو غدیر خم کے موقع پہ تو یہ نازل ہی نہیں ہوئی، لہٰذا اس روایت کے یہ جو نکارت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس پہ ہم الگ سے کس میں تفصیل سے کلام کریں گے کہ یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی یا کس دن نازل ہوئی، اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے الگ سے کلام کریں گے، لیکن اس روایت کی سند کے اوپر ابھی کلام کرتے ہیں۔ نکارت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس لیے حافظ ابن کثیر اور حافظ ذہبی نے اس روایت کو منکر قرار دیا ہے، اور اسی بنا پر انہوں نے منکر قرار دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کی سند ہی ثابت نہیں ہے، اس کے اندر جو پہلا راوی علی بن سعید رملی ہے وہ ضعیف ہے۔ علی بن سعید رملی ضعیف ہے، ہم پہلے اسی راوی کی طرف دیکھ لیں کہ علی بن سعید، اس کے اوپر ہاں ایک جملہ اس نے بڑا کہا ہے، وہ ذرا جملہ سن لیں پھر بتاتے ہیں۔ اس امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کا من تکلم فیہ دارقطنی ابن زریع ہے، جلد 2 صفحہ 93 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اب دنیا میں کوئی انسان آئے ہمیں بتائے کہ علی بن سعید رملی کی یہ توثیق ہے، ایک ایسا راوی جس کی توثیق ہی نہیں ہے، اس کی روایت کو لے کر عید منانا اور جشن منانا یہ کہاں کا دین ہے؟ دوسری بات، اچھا جی، آپ کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا بندہ آئے اور جن کی کتابوں سے استدلال کرتے کرتے تم بابے ہو گئے ہو، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ میزان الاعتدال، شمس الدین ذہبی، امام ذہبی کی نے یہ کہہ دیا، امام ذہبی نے وہ کہہ دیا۔ علی بن سعید الرملی، اس نے زمرہ بن ربیعہ سے روایت نقل کی، اور یہاں پہ بھی یہی ہے، یہ اپنے معاملے کے اعتبار سے ثبت ہے اور یہ صدوق ہونے کی مانند ہے۔ کہتے ہیں جی توثیق نہیں ملتی، تو یہ تضعیف ہے اس کی، اور آپ سے تو زیادہ سمجھدار جو ہیں وہ جوامع الکلم جو وہابیت کا سافٹ ویئر ہے، اس نے اس روایت کی سند کو حسن کہا ہے، تو لہٰذا آپ کو توثیق نہیں مل رہی تھی، ہم نے آپ کو توثیق پیش کر دی ہے۔ اب اس توثیق کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، جا کے صحابی سے جا کے لڑائی کریں، سر پھاڑ دیں اس کا۔ آگے سنیں۔ بات یہ ہے کہ مطر الوراق اس کے اندر راوی موجود ہے، اس کے حافظہ میں کلام ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اس کو ردی الحفظ کہتے تھے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ابن حبان کی تو میں عرض کر چکا، ابن حبان متعنت ہے، فقط اس کی جر کی بنیاد پر کوئی راوی سائڈ پہ نہیں جائے گا، نے اس کو کثیر الخطا قرار دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ شہر بن حوشب راوی اس کے اندر کثیر الخطا بھی قرار دیا، یہ بھی جار مبہم ہے، جار مفسر نہیں ہے، اس سے بھی راوی کی تضعیف یعنی اس کی روایت کو سائڈ پہ نہیں لگایا جاتا۔ کثیر الارسال والاوہام ہے، تقریب و تہذیب حافظ رجب 2830 میں۔ تو جو راوی کثیر الارسال ہوتا ہے اس کا اپنے استاد سے سماع ثابت کرنا ہوتا ہے، تو شہر بن حوشب کا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سماع ہے ہی نہیں، تو لہذا یہ روایت منقطع ہے۔ شہر بن حوشب کا سماع نہیں ہے، اور مطر الوراق، دو راویوں کے بارے میں اس نے بات کی ہے۔ ہم جو ہے وہ آپ کو 2 کتابوں سے دکھاتے ہیں، ہمارا ایک یہ کتاب ہے، ملاحظہ فرمائیں، یہ انشاءاللہ ابھی چھپے گی، یہ ہمارے تھیسز ہیں، ایم فل کا تھیسز ہے، اس میں ہم نے ایک مولانا محمود اشرف عثمانی کے جواب میں حدیث غدیر کے اوپر گفتگو کی ہے۔ آگے صفحہ 19 پہ یہ روایت ہے، بالکل اسی روایت کو ہم نے یہاں پہ نقل کیا ہے، صفحہ آگے 19 پہ ہاں جی، یہ روایت کو نقل کیا یہاں پر۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کی صنعت کی تحقیق پہ آ گئے، رملی کی ہم آپ کو دکھا چکے ہیں۔ اس کے بعد اس نے آ کر کہا کہ مطر الوراق یہ راوی حسن الحدیث ہے، جیسا کہ ذہبی نے اسے اپنی کتاب من تکلم فیہ فہو موثوق میں صدوق کہہ کر ذکر کیا، اور اس کتاب کے محقق عبداللہ بن ضیف اللہ رحیلی نے اس راوی پر علماء کی جر و تعدیل کو نقل کرنے کے بعد یہ نتیجہ دیا کہ یہ حسن الحدیث ہے، جیسا کہ ابن حجر نے بھی یہی نتیجہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں اقوال العلماء فی، کہ بعض ائمہ نے کہا لا باس بہ، بعض نے اس کے اوپر کلام، بعض نے کہا صدوق ہے، بعض نے اس کو کہا ہے کہ عطا کے معاملے میں یہ ضعیف ہے، یعنی یہ مطلقاً ضعیف نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ یہ ڈنڈی مار رہا ہے،
کہا کہ الحاصل انہو حسن الحدیث و انہو ضعیف فی عطا، اور عطا سے اگر یہ روایت میں ہو نقل کر رہا ہو تو تب یہ ضعیف قرار پائے گا۔ اچھا، اس کے بعد مغنی میں کہا ثقۃ تابعی، اور اس کے بعد پھر کہا ضعیف فی عطا خاصہ، یعنی اس کی تضعیف ہے خاص جہت سے ہے، تو لہٰذا یہ میزان میں کیا کہا کہ فمت میں رجال مسلم حسن الحدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا ہے، حسن الحدیث ہے۔ یہ ہم نے اس کا حوالہ نیچے دیا ہے کہ یہ ذہبی کی اس کتاب میں صفحہ نمبر 485، جا کے دیکھ لیں انشاءاللہ، یہ کتاب جب چھپے گی آپ تک آ جائے گی۔ میں مزید ایک اور اہم کتاب سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ شعر بن حوشب کی اس نے بات کی، کہا شعر بن حوشب کا سما نہیں ہے۔ شعر بن حوشب اس نے سید ام سلمہ، حضرت ابو ہریرہ اور ایک جماعت سے احادیث نقل کی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان سے کیا ہے، احادیث نقل کی ہیں۔ ابو ہریرہ سے کہتے ہیں اس کا سما نہیں ہے، سب نے نقل کیا، تمہارے لیے سما نہیں ہے، تمہیں آگے بتانا تھا اس نے۔ پھر ابو زرع کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو خیثمہ اور معاویہ بن صالح نے یحییٰ بن معین کا قول نقل کیا، یہ ثقہ ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں امام بخاری فرماتے تھے شہر نامی راوی حسن الحدیث ہے، اور اس کا معاملہ قوی ہے۔ پھر یہ ثقہ ہے، شام کا رہنے والا ہے۔ عباس نے یعقوب بن شیبہ نے کہا ثقہ ہے، سب تھا۔ امام ذہبی نے اس سے استدلال کیا، امام احمد کا یہ قول ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ نسوی کہتے ہیں کہ پھر بھی یہ ثقہ ہے۔ اچھا جی، اور بڑی تفصیل سے ہم نے یہاں پہ اس کا بیان کیا ہے۔ پھر ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب میں اس راوی کے متعلق ثقات کے اقوال نقل فرماتے ہیں۔ خود مستدرک حاکم کی روایت نمبر 5467 پہ شعر بن حوشب سے مروی اس تحقیق میں ذہبی کہتے ہیں سندہ جید، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہاں پر ہم نے سارے عربی میں اس کے اقوال جو ہیں وہ یہاں پر نقل کیے ہیں۔ پھر ابن حجر کا یہ بڑا دلچسپ ہے، ابن حجر نے کیا کہا، فصل فی تجرید الاسماء التی حذفتها من الميزان اکتفا بذکرها فی تہذیب الکمال وقد جعلت لها علامۃ فی تہذیب، وہ کہتے ہیں میں نے اس کے لیے علامت رکھی ہے۔ اب وہ کہا کہ جن کے یہ والی علامت آئی ہے، تو کہا کہ ان میں جنہوں نے کلام کیا کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ اگر یہ دلیل آئی ہے، یعنی اگر ہے کا اس کے راوی کے آگے نشان ہے، فہو مختلف فی والعمل والا توثیق ہے، وہ مختلف فی راوی ہے لیکن اس کی توثیق پہ عمل کیا جائے گا۔ اور اسی کو جب ہم لسان المیزان میں جاتے ہیں تو شعر بن حوشب کے لیے ہے کی علامت رکھی ہے کس نے، ابن حجر نے، اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ ابن حجر کے نزدیک اس کی توثیق پہ عمل کیا جائے گا۔ تو بس ابن حجر اس راوی کو اپنی دوسری کتاب میں حسن الحدیث قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وشہر حسن الحدیث وان کان فیہ بعض الضعف، اگرچہ جو ہے وہ بعض جو ہے وہ اس کی متعلق تضعیف کی بات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ یہاں سے ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور کتاب جو اس وقت مارکیٹ میں ہے، مکتبہ ابلاغ کی طرف سے چاپ ہوئی ہے، محقق کے گراں قدر جعفر عباس کاظمی صاحب نے یہ کتاب تالیف کی ہے، ٹھیک ہے، جعفر عباس کاظمی صاحب کی تحقیق، ان سفروں کی نشان بدی۔ یہ امامت اور اہل یہ کتاب ہے، اس کی میں فہرست آپ کو دکھا رہا ہوں، امامت اہل بیت حدیث ثقلین اور غدیر کی روشنی میں، آگے سفر نشان بدید۔ یہ کتاب ہے، اس کا یہ ترتیب ہے، مقدمہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں بڑا خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے، ہم اس کتاب سے بھی دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں شیعہ حدیث ثقلین، پھر اس کی اسناد کے اوپر کلام کیا ہے، پھر اس کے بعد شیعہ کتب سے حدیث ثقلین کو پیش کیا، پھر اس کے تواتر کے اوپر بحث کی، علماء کے اقوال نقل کیے ہیں، پھر اہل تسنن کے ہاں عطیہ الوفی کی جن روایات میں آیا، پھر اس پہ تشیع کی جائے، پھر شریک بن عبداللہ القادی خود یہ امن پوری بھی اس کے اوپر کلام کرتے اس کا، پھر حدیث کتاب اللہ و سنتی پہ تبصرہ کیا ہے، پھر امامت اصول الدین میں سے پھر حدیث غدیر کا متواتر ہونا سنی علماء سے، پھر اس کی ایک ایک روایت پہ انہوں نے یہاں پہ کلام کیا ہے۔ اور آگے جب چلتے ہیں تو اس کے دیگر روایات پہ انہوں نے کلام کیا اور بڑی تفصیل سے کلام کیا۔ ہم نے تو اپنی کتاب میں نہایت مختصر گفتگو کی تھی، لیکن یہاں پر انہوں نے ادھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے جو کلام کیا ہے وہ کس قدر دقیق ہے۔ اچھا جی، اسی روایت کے اوپر جب محقق جعفر عباس کاظمی صاحب آتے ہیں تو وہ کیسے کلام کرتے ہیں، میں ذرا آپ کو اگر مجھے یہاں پہ مل جائے ان کی وہ عبارت، جی غالباً 287 صفحہ نمبر پہ ہے جی۔ تو اسی روایت کے اوپر انہوں نے بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے اور اس روایت کی سند کی تحسین کی ہے اور ایک ایک راوی کا بڑی تفصیل سے جواب دیا ہے۔ میرے خیال میں اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ آپ لوگ یہ کتاب خریدیں، اس وقت یہ مارکیٹ میں دستیاب ہے اور انشاءاللہ آپ کے لیے اس میں کافی اور شافی جوابات موجود ہیں جتنے نواسب نے اعتراضات کیے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو اس روایت کے متعلق خیر ہم نے اپنی کتاب سے آپ کو دکھا دیا، اور جو کہا گیا کہ جناب کوئی بھی اس کی توثیق نہیں ہے، فلاں راوی ضعیف فلاں راوی ضعیف ہے، تو یہ روایت حسن درجے کی روایت ہے، قابل احتجاج ہے۔ باقی رہ گیا معاملہ کہ وہ عرفہ کی روایت سے ٹکراتی ہے یا عمر کا قول ہے کہ عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہو، انشاءاللہ اس کے اوپر نہایت تفصیل سے آگے چل کر ہم کلام کریں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔